ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو دے رسول مضبوطی سے پکڑو، جس سے روک دے رک جاؤ۔ اس سے زیادہ مضبوط جماعت کا تصور ہی نہیں۔ لیکن اگلے مرحلے پر حضور نے ایک کام اور کیا، بیعت لی۔ بیعت کا مطلب کیا؟ عہد لیا، معاہدہ کیا۔ لوگوں نے بیعت کی، آپ کا ہر حکم سنیں گے، مانیں گے، حالانکہ پہلے سے موجود ہے جب نبی مانا ہے۔ آپ کا ہر حکم سنیں گے، مانیں گے، چاہے مشکل ہو، چاہے آسان ہو، چاہے ہماری اپنی طبیعتیں ادھر آمادہ ہوں، چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے، چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں۔ اب یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے ساتھی تھے، آپ نے ایک نو وارد کو ہمارا امیر بنا دیا، اور جس کو بھی آپ ذمہ دار بنائیں گے ان سے جھگڑیں گے نہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں گے، ہاں اپنی رائے پیش کر دیں گے، جس بات کو حق سمجھیں گے وہ ضرور کہہ دیں گے۔ یہ بیعت لی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری سبمیشن یہ ہے کہ حضور کو قطعاً بیعت کی ضرورت نہیں تھی، آپ تو رسول تھے اور امتی کو ہر حال میں ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ فارمل ایک سیریمونیل ایک معاہدہ کوئی ضرورت نہیں۔ یہ حضور نے صرف اس لیے لی ہیں بیعتیں تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے نمونہ بنے۔ اب کوئی نبی اور آنے والا نہیں تھا، دین کے غلبے کی جدوجہد ایک دفعہ اور ہونی ہے، پوری دنیا پر نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم ہونا ہے، تو ہوگا جدوجہد سے۔ لہذا اس کے لیے جو جماعت بنے گی وہ کس بنیاد پر بنے گی؟ نبی تو کوئی آئے گا نہیں سوائے جھوٹے نبیوں کے، دجالوں کے، تو بیعت ہوگی۔ یہ اسوہ ہے جو محمد الرسول اللہ نے فار پوسٹیریٹی، پیچھے والوں کے لیے، ورنہ تو آپ کے پاس اور کیا طریقہ ہے؟ جو بھی انگریزوں سے ہم نے سیکھے طریقے، وہاں کے درآمدی طریقوں کے اوپر جماعتیں بن رہی ہیں۔ یہ کانسٹیٹیوشن ہے، یہ ممبرشپ ہے، یہ ووٹ ہے، یہ انتخاب ہے، 2 سال کے لیے ہے، 5 سال کے لیے ہے، یہ شورا ہے، یہ مینیجنگ کمیٹی ہے۔ اب وہ امیر جو ہے بیچارہ وہ 100 قدغنوں کے اندر ہے، کریمہ بے بخشائے برحال بندہ کے ہستم اسیر کمیٹی و چندہ، یہ ہے۔ لیکن بیعت، اور نمبر 3 بات نوٹ کیجئے، اس میں بلال افضل ہو گئے قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں ایک دفعہ آپ کی، ان کا جو خلافت کا دور ہے، مجلس میں لوگ بیٹھے ہیں، اب جو صحابی آ رہے ہیں ان میں سے فرض کیجئے کوئی عشرہ مبشرہ میں سے آگے، انہیں آپ نے نزدیک بلا لیا، دوسروں سے کہا ذرا پیچھے ہٹ جائیے، جگہ کھول دیجئے، جگہ بنا دیجئے۔ سہیل بن عمرو وہاں بیٹھے ہوئے تھے، یہ وہ ہیں کہ جو صلح حدیبیہ میں آئے تھے، صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے، قریش کے نمائندے، بہت بڑی شخصیت، بعد میں ایمان لے آئے تھے لیکن تھے تو بعد کے ایمان والے۔ اب جو سابقون الاولون آ رہے ہیں، جو بدری آ رہے ہیں، قریب قریب پیچھے پیچھے ہوتے ہوتے سہیل بن عمرو جو ہیں وہ پہنچ گئے جوتیوں میں، ذرا اور پیچھے ہٹ جاؤ، اور ذرا ان کی جگہ دو، ان کو دو۔ اب احتجاج کیا انہوں نے کہ امیر المومنین، آپ کی محفل میں ہمارے لیے یہ جگہ رہ گئی ہے۔ آپ نے اشارہ کر دیا جہاں ابھی جنگ ہو رہی تھی، 2 محاذ تھے نا، ایران کا بھی شام کا بھی، تم لوگ پیچھے رہ گئے، تم نے موقع چھوڑ دیے۔ ہاں ابھی موقع ہے، جاؤ وہاں، جان کی بازیاں کھیلو۔ جنہوں نے حضور کے ساتھ یہ بازیاں کھیلی ہیں، تن من دھن کے ساتھ ان کی رفاقت کا حق ادا کیا ہے، وہ افضل ہو گئے، چاہے وہ کالے ہیں، حبشی ہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسا شخص جو اپنے دور جاہلیت میں بڑا نیشنلسٹ، بہت متکبر، اپنی قرشیت کے اوپر فخر کرنے والا، اور حضرت بلال کا نام نہیں لیتا تھا جب تک کہ سیدنا بلال نہ کہے، ہمارا آقا بلال۔ ابو بکر سیدنا وعاتق سیدنا، ابو بکر خود ہمارے سردار اور ہمارے سردار کو آزاد کیا۔
وہاں یہ شکل بنے گی۔ تربیت نظریے کو تازہ رکھنے کے لیے، دیکھیے داس کیپیٹال نظریہ ہے ان کا، اس کے لیے اسٹڈی سرکلز ہو رہے ہیں، اس کے لیے جمع ہوتے تھے، اس کے لیے بیٹھتے تھے، مذاکرے کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، اور آگے سے آگے، تاکہ وہ نظریہ تازہ رہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب، مارکس جو ہے وہ پیغمبر تو نہیں تھا لیکن اس کے بغل میں کتاب تو تھی، مارکس کے داس کیپیٹال تو لے کر آیا تھا، اس نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، پوزیس کیا ہے، تبھی تو لوگ جانے دینے کو تیار ہو گئے، کوئی آسانی سے کوئی قربانی دیتا ہے؟ یہی کام ہے، قرآن پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، ہیمر کرتے رہو، ہیمر کرتے رہو، تلاوت کرتے رہو، بار بار پڑھو، صبح پڑھو، شام پڑھو، 5 مرتبہ نمازوں میں پڑھو، قرآن الفجر، فجر میں زیادہ پڑھو، اور رات کو اللہ ہمت دے تو کیا ہی کہنے۔ رتل القرآن ترتیلا، نظریہ تازہ رہے، توحید تازہ رہے، ایمان تازہ رہے، سرسبز و شاداب رہے۔ نمبر 3، سم و طاعت کی عادت، وہ تو پھر جب ڈسپلن ہے، عادت ہو رہا ہے تو سم و طاعت کی عادت ہو ہی رہی ہے، اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مار کھاؤ ہاتھ نہ اٹھاؤ۔ غصے میں آ کے آدمی جب ڈیسپریٹ ہوتا ہے تو 2-4 کو تو مار کر مرے گا نا۔ بلی کو بھی کسی کونے کے اندر آپ اگر گھیر لیں گے تو بلی انسان پر حملہ کرے گی، ڈیسپریٹ ہے نا کہ میرے لیے موت تو ویسے بھی یہی ہے۔ حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، دیکھتے ہوئے انگارے ان کی نگاہوں کے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اتار دو اپنا کرتا، اتار دیا، ننگی پیٹ لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، کھال جلی، کمر کی جو چربی ہے وہ پگھلی، اس سے وہ ٹھنڈے ہوئے، پڑے، جھیلو، برداشت کرو، پیچھے بھی نہیں ہٹنا، توبہ نہیں کرنی، بھائی چھوڑو، میں بعد آیا توحید سے بھی، رسالت سے بھی، بولے میری جان چھوڑو، نہیں، ایک آدمی بھی نہیں۔ جانور کی لاشوں کی طریقے سے حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال کے گھسیٹا جا رہا ہے، بھاری بھاری پتھر رکھ دیے گئے، منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، لیکن احد 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 احد، ایک ایک، توحید ایک۔ سمیہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو تو شدید ترین، آج کل جو ٹارچر ہوتے ہیں، ٹارچر سیلز کے اندر جو کچھ ہوتے ہیں، جو کہانیاں آپ نے کراچی کی سنی ہوگی ٹارچر سیلز کی، اس سے کہیں زیادہ ٹارچر ہے جو حضرت سمیہ کو، حضرت یاسر کو دیا، اور حضرت عمار کو ابو جہل نے۔ سب کے لیے حکم یہی ہے۔ شروع میں کیا تھا؟ حضور پر تھا، مجنون ہیں، پاگل ہیں، شاعر ہیں، ساحر ہیں، جھوٹے ہیں، ڈکٹیشن لیتے ہیں، کوئی اپنے پاس غلام رکھا ہوا ہے، کوئی بڑا عالم ہے رومی، غلام ان کے گھر میں ہے، بند کیا ہوا ہے، اس سے ڈکٹیشن لیتے ہیں، یاد کر کے باہر آ کے دوست جماتے ہیں کہ یہ وہی آئی ہے۔ یہ ساری کریکٹر اسیسینیشن، ساری وربل پرسیکیوشن 3 برس تک صرف حضور کی تھی۔ اس وقت وہی آتی رہی ہے، نبی صبر کیجئے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے، جھیلیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھینچتا ہے، یہ نہ سمجھیے ہمیں پتہ نہیں، یو فیل ہرٹ، صبر کیجئے۔ اب اس کے بعد 3-4 سال سے فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی۔ فزیکل پرسیکیوشن ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو دست درازی آسان نہیں تھی، بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے، اور بنو ہاشم کے سردار ابو طالب پروٹیکشن دے رہے ہیں، لیکن بلال کو بچانے والا کون ہے؟ خباب بن الارت کو بچانے والا کون ہے؟ یاسر اور عمار اور سمیہ کو بچانے والے کون ہیں؟ جب وہ 3 افراد کے پر مشتمل خاندان کو جب پرسیکیوشن ہو رہی ہے، حضور گزر رہے ہیں سامنے سے، اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو،
تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بس کوئی لمحے کی بات ہے، جھیل جاؤ۔ اس لیے کہ شہید تو سیدھا جنت میں جاتا ہے، اس کے لیے یوم حساب کی بات نہیں ہے۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ یہ ہے وہ پیسو ریزسٹنس جس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ عوام جو ہے مکے کے، ان کی ہمدردیاں اب حضور کے ساتھ ہو رہی ہیں، صحابہ کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ بلال کو اتنا مارا امیہ ابن خلف نے، اتنا مارا، بھائی کیوں مارا؟ کس لیے مارا؟ یہ جو خباب کو دہتے ہوئے انگاروں پر لٹایا گیا، بھائی کیوں؟ کیا وجہ؟ کچھ چوری کر لی تھی، کچھ اور کیا تھا، کوئی اپنے آقا کی بیٹی کی عزت پر کوئی حملہ کیا تھا، کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس وہ کہتا ہے کہ ایک اللہ، ان معبودوں میں کچھ نہیں ہے، اور محمد اللہ کے رسول۔ بتائیے اس کا اثر کیا ہوگا؟ انسانی آخر فطرت ہے، جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ اندر ہی اندر یہی وجہ ہے نا کہ وہ 1000 کی نفری جو تھی مکے سے جو آئی تھی، وہ اسی قسم کے لوگوں پر مشتمل تھی نا۔ اندر سے تو وہ مفتوح تھے، ان کے اندر وہ بات نہیں تھی کہ وہ کسی مقصد کے لیے آئے ہیں اور کسی مقصد کے لیے واقعتاً ان کی کمٹمنٹ ہے، نہیں، وہ تو لیڈر تھے، ان کے ابو جہل ہے اور یہ ہے اور ولید بن مغیرہ ہے اور عقبہ ابن ابی معیط ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، ان کے تحت آئے، چلے آئے۔ بہت سے لوگ تھے جو لڑائی چاہتے ہی نہیں تھے، عتبہ ابن ربیعہ خود نہیں چاہتا تھا، حکیم بن حزام نہیں چاہتے تھے، اور پھر یہ کہ عوام کو معلوم تھا کن سے لڑنے جا رہے ہیں، محمد سے، ابو بکر سے، عمر سے، علی سے، ان کی سیرت، ان کے کردار، اور یہ ابو جہل اور یہ ابو لہب کے بھیجے ہوئے 2 آدمی کرائے کے سپاہی، یہ لڑیں گے مرسنریز۔ تو فتح جو ہوئی ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ وہ تو اندر سے کھوکھلے تھے، مفتوح تھے پہلے سے۔ بہرحال یہ 4 مرحلے 12 برس تک با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن چوں پختہ شوی خدرا بر سلطنت جمزن۔ اگلا مرحلہ سمجھ لیجئے، پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کسی انسانی فیصلے کا دخل نہیں ہے، وہ فیصلہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ہجرت کے بعد یا ہجرت کے اثناء سفر ہی میں وہ آیت نازل ہو گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت یہ ہے کہ یہ اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں یہ آیتیں۔ اب جو تمہارے ہاتھ بندھے ہوئے تھے مسلمانوں اب کھل گئے، اب لڑو۔ اب ایسے نہیں کہ جیسے یاسر اور سمیہ شہید کر دیے گئے رضی اللہ تعالی عنہما، مار کر مرو۔ قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، جنگ کرو ان سے۔ یہ مرحلہ جو آیا ہے اب اس کو سمجھیے کہ اس کے لیے حضور نے انیشیٹو کیسے لیا، پیسو سے ایکٹیو ریزسٹنس کس طور سے ہوئی ہے۔ یہ سیرت کا سب سے زیادہ مخفی باب ہے، چھپا دیا گیا ہے۔ اس کے چھپانے کا سبب کیا تھا؟ مغرب نے ہم پر بہت بڑا الزام لگایا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا، جنگ کے ذریعے سے۔ محمد failed as a prophet, succeeded as a statesman۔ اب اس کے جواب میں ہمارے مفکرین نے اپنے خلوص اور نیک نیتی میں اسلام کے اور سیرت کے دفاع میں شکل یہ اختیار کی، نہیں جی، حضور نے کوئی جنگ کوئی خود نہیں لڑی، بلکہ وہ تو آپ پر ٹھونسی گئی، مجبور کر دیے گئے، دفاع میں جنگ ہوئی ہے، کبھی جنگ نہیں کی آپ نے۔ یہ 100% جھوٹ ہے۔ انیشیٹو جو ہے ہجرت کے بعد حضور نے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک دور کا تقاضا ہوتا ہے، وہ انگریزی دور میں جو کتابیں لکھی گئی ان میں یہی ہے۔
8 ہیں مہم میں، 4 غزوات، 4 سرایا غزوہ بدر سے پہلے، لیکن سیرت میں تذکرہ ہی ہوتا ہے غزوہ بدر سے۔ 1000 کا لشکر آ گیا، اس لیے اب حضور کو تو جنگ کرنی پڑی، بات یہ ہے ہی نہیں۔ تو انقلابی جماعت خود ٹکر لیتی ہے بول، اس کو سمجھیے ذرا۔ یہ سیرت کا جیسا کہ میں نے کہا سب سے زیادہ مخفی باب ہے۔ فلسفہ پہلے سمجھا چکا ہوں۔ باطل نظام تو چاہے گا کہ یہ بیٹھے رہیں اپنے گھروں میں، صرف وعظ کہتے رہیں، صرف نصیحت کرتے رہیں، ہمارا نظام جو کا تون انٹیکٹ رہے۔ لیکن یہ انقلاب کر لانے کے جو رسیہ ہیں، جو چاہتے ہیں، ان کا کام ہے کہ وہ ٹکر مول لیں۔ جو پختہ شوی خدرا بر سلطنت جم زن۔ دیکھیے مکے میں دونوں قسم کے لوگ تھے، ان کے نمایاں لوگوں میں ہاکس بھی، ڈوز بھی۔ جدید اصطلاحات کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی ورنہ بڑا مشکل ہے۔ ہاکس وہ کہلاتے ہیں جو جنگجو ہیں اور جوشیلے ہیں، ان کو ختم کرو، ان کو مدینے میں بھی جا کر ختم کر دو، یہ ہاکس تھے۔ ڈوز وہ تھے کہ جو کہتے تھے نہیں بھائی اب ہمارے سر سے بلا ٹل گئی، ان کے الفاظ میں میں بات سمجھا رہا ہوں، لہذا ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بھائیوں، آخر ہے تو ہمارے بھائی نہ ہو۔ کیا محمد قرشی نہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ابو بکر قرشی نہیں؟ یہ سارے مہاجرین جو گئے کون ہیں؟ قرشی نہیں؟ تو ہاکس اینڈ ڈوز۔ ابو جہل ہاکس کا سردار، عقبہ ابن ابی معیط، ابو جہل یہ ہاکس، عتبہ ابن ربیعہ، حکیم ابن حزام یہ ڈوز کے سردار۔ اور عتبہ ابن ربیعہ کا ایک جملہ ایسا ملتا ہے کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اصل میں اسٹیٹس مین جس کو کہا جائے، مدبر، وہ تو وہ شخص تھا۔ اس نے کہا دیکھو، چونکہ سینئر آدمی تھا، بزرگ تھا، دیکھو محمد ان کے ساتھی یہاں سے چلے گئے، اب وہ مدینے میں چلے گئے ہیں، انہوں نے وہاں پہ جا کر بھی اپنی دعوت تو کرنی ہے، اب وہاں ٹکراؤ شروع ہو جائے گا، پورے عرب سے ٹکراؤ ہوگا اب ان کا۔ ابھی تو ہمارے گھر کے اندر تھا، قریش سے قریش ہی ٹکرا رہے تھے نا، چچا بھتیجے کو مار رہا تھا، جو حضرت عثمان کو ان کے چچا نے جو ہے بند کر کے ایک چٹائی کے اندر دھواں دے دیا تھا، تبھی تو گئے تھے ہجرت حبشہ میں، حالانکہ بنو امیہ کے چشم و چراغ ہے، کوئی غلام تو نہیں تھے۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب محمد کا مقابلہ ہوگا بقیہ عرب سے، اس مقابلے میں محمد کامیاب ہو جائیں اور پورے عرب کو زیر کر لیں تو ہمارا کیا نقصان ہے؟ قرشیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی کہ نہیں؟ اندازہ کر رہے ہیں آپ؟ What do we stand to lose؟ وہ جو قبائلی عصبیت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور بعد میں جو شکل بنی ملوکیت، آخر انہی قبیلوں کی، بنو امیہ کی اور بنو عباس کی حکومتیں، سلطنت شاندار بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ وہ خلافت علی منہاج النبوہ کا دور تو بڑا مختصر سا ہی رہا، عرب امپیریلزم۔ اگر محمد ان سب پر غالب آ جائیں تو بھی ہمارا کوئی نقصان نہیں، پورے عرب پر حکومت قائم ہو جائے گی قریش کی۔ اور اگر بقیہ عرب محمد کو ختم کر دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، اور تمہیں اپنی تلواریں اپنے بھائیوں کے خون میں رنگین نہیں کرنی پڑیں گی۔ یہ ہے ایک طرف، ادھر ہے وہ ابو جہل۔ اب حضور نے جو اقدام کیا اس کے نتیجے میں ڈوز دب کر رہ گئے، ہاکس ان کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ وہ اقدام کیا تھے؟ مدینے پہنچ کر حضور نے صرف 6 مہینے لیے ہیں کنسولیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ۔ 6 مہینے 3 کام، اس حوالے سے یاد رکھنا آسان ہو جائے گا۔ 6 مہینے 3 کام۔ ایک کام مسجد نبوی کی تعمیر، مرکز بن گیا، اب یہی نماز کے لیے بھی ہے، یہی مشورے کے لیے بھی ہے، یہی دار الندوہ بھی ہے، یہی ایک درسگاہ بھی ہے، یہی خانقاہ بھی ہے، مرکز تو ہو گیا نا۔ نمبر 2، ایک انصاری ایک مہاجر، بھائی،
تاکہ یہ دو طبقے علیحدہ نہ رہیں. آئندہ کے لیے اس ساری مواقعات کے باوجود بھی بار بار جو ہے آپ کو سنتے ہوں گے سیرت کے اندر کہ منافق ان دونوں کو لڑانے کی کوشش کرتے تھے. کتنا بڑا قدم تھا جو پہلے دن اٹھا لیا, مواخات بین المہاجرین والانصار. تیسرا, یہ یہودی جو 3 قبیلے آباد ہیں, جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ, میثاق مدینہ, جوائنٹ ڈیفنس, مدینے پر حملہ ہوگا سب مل کر اس کا دفاع کریں. اسی لیے منٹگمری واٹ کے پاس وہ کیبلری ختم ہو جاتی ہے, الفاظ ختم ہو جاتے ہیں جو تعریف کرتا ہے وہ حضور کی دور اندیشی, معاملہ فہمی, اسٹیٹس مین شپ, پلاننگ. اب بھی عقلیں دنگ ہوں گی. کون ہے عرب کا امی یتیم؟ اب تک تو وہ وہاں پر دعوت دائی, مبلغ, مربی, مزکی, معلم ہی تھا صرف. اچانک میں وہ حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 7ویں مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے چھاپا مار دستے بھیجنے شروع کر دیے, تقریباً ایک مہینے کے وقفے سے بھی ہیں. 4 میں آپ خود بھی گئے, 4 میں آپ نہیں گئے, تو 4 کو غزوات کہیں گے, 4 کو سرایا کہیں گے. اور اس کو جدید اس عہد میں جو کتابیں لکھی ہیں ان میں چھپایا گیا ہے. کہیں حاشیے میں لکھ دیا, کہیں چھوٹا سا لکھ دیا, یا بالکل نہیں کیا, کیونکہ اس سے تو پھر وہ راز کھل جاتا ہے کہ انیشیٹو تو محمد نے لیا ہے ہجرت کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں یہ ثابت کرنا تھا کہ نہیں, جنگ تو ان پر ٹھوسی گئی تھی. یہ جو آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجے, ان کا مقصد کیا تھا؟ 30 آدمیوں کے ساتھ حضرت حمزہ کو بھیج دیا کہ یہ جو کیروان روٹ جاتا ہے, تجارتی قافلوں کی جو شاہراہ ہے, یہ بدر کے قریب سے ہو کر گزرتی ہے, اور قریش کی لائف لائن یہ ہے, ان کا معاش اسی پر ہے. ابھی تک تو ان کے جو قافلے تھے ان کے اوپر کوئی حملہ کر نہیں سکتا تھا, کسٹوڈینز آف کعبہ ہونے کی وجہ سے. سارے بت وہاں رکھے ہوئے ہیں, سب کے خدا ہاسٹیج ہیں ان کے پاس, تو ان کے قافلے پر کون حملہ کرے گا؟ لإلاف قریش إلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. اب حضور نے اسے مخدوش بنا دیا, تھریٹن کیا, وی آر ہیئر. سات مہمیں حضور کی اس راستے کی طرف ہیں کہ جو بدر سے قریب سے ہو کر گزرتا تھا, اس بحر احمر کے ساتھ ساتھ جدہ سے جو ساحل شروع ہوتا ہے, یمبو اور وغیرہ وغیرہ, جن میں 4 میں آپ خود بھی گئے ہیں, 3 سرایا ہے. خاص طور پر ایک بڑا قافلہ لے کر جو ابو سفیان جا رہے تھے, میں اب ادب سے اس لیے نام لے رہا ہوں کہ بعد میں ایمان لے آئے, اس کا حضور نے خود پیچھا کیا. وہ تو یہ کہ 2 رات پہلے نکل گیا, وہاں سے بچ کے نکل گیا. اب جو واپس آ رہا تھا تو ابو سفیان اس کے جو ہے کاروان کے لیڈر تھے. واپس جب وہ آ رہے تھے تو انہوں نے SOS کال بھیج دی مکے والوں کو کہ مجھے اندیشہ ہے ہمارا یہ قافلہ ڈالا پھندا مال تجارت سے. 30 یا 50 آدمی ساتھ تھے اور اونٹوں کی لمبی قطار, لدا ہوا مال. خطرہ ہے محمد کے آدمیوں سے, محمد نے میرا پیچھا کیا تھا پہلے بھی, میں بچ کے نکل گیا, اب واپسی پر لہذا اب وار کرائی جس کو کہتے ہیں وہ مکے کے اندر شور مچ گیا. جو ایلچی گیا اس نے اپنے کپڑے پھاڑے, اپنے اونٹ کی ناک جو ہے وہ کاٹ دی. یہ ان کے طریقے تھے, طور طریقے, لوگوں کو فوراً ایک سراسیمہ کر دینا اور جوش برپا کر دینا. دوڑو دوڑو دوڑو, تمہارے قافلے کے اوپر محمد نے حملہ کر دیا. وہ تو بات یوں ہوتی ہے نا جیسے ہمارے اخبار نویس پھر یہ جو اخبار بیچنے والے ہاکر, ہو گیا بھاگو. اس سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ کیا ہو گیا, ایک مہم آپ نے بھیجی ہے بہت ہی آؤٹ آف دی وے. یہ قافلے جاتے تھے مکے سے شام کی طرف تو بدر کے پاس سے گزرتے تھے, اور جب یمن کی طرف جاتے تھے تو طائف ہو کر جاتے تھے.
یمن اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے نخلا. حضور نے 8 افراد کو ایک کمانڈر کے ساتھ بھیجا. ذرا اندازہ کیجئے سیکریسی، ایک خط لکھ کر تحریر اور وہ بند لفافے میں دی گئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ مکے کی طرف جاؤ، اتنی منزلوں کے بعد جا کے اس کو کھولنا، پھر اس میں جو لکھا ہوا ہے اس پہ عمل کرنا. وہ لفافہ کھولا تو لکھا نخلا میں جاؤ اور نخلا میں جا کر قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں مطلع رکھو. فوراً جو ان کے لیڈر تھے انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑی سخت مہم ہے، مجھے تو حضور نے نامزد کیا ہے، میں تو جاؤں گا. باقی 8 سے کہا آپ جانا چاہیں تو میرے ساتھ چلیں ورنہ واپس چلے جائیں، یہ تو جان جوکھوں کی بات ہے. شیر کی کچھار میں جا رہے ہیں، کہاں مدینہ شمال میں ہے مکے کے، کہاں یہ مکے کے جنوب کی طرف جانا ہے، مکے کو بائی پاس کر کے نخلا پہنچنا ہے. کون سی کمک آ جائے گی، کہاں سے مدد آ جائے گی. وہاں صورت یہ بنی، ایک قافلہ گزرا قریش کا. اب کیا شکل ہوئی ساری تفاصیل تو ہے نہیں، مڑ بھیڑ ہو گئی. ایک آدمی ان کا مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا، ایک کو وہ قیدی بنا کر لے آئے، کچھ بچ کے بھاگ گئے، مال سارا چھوڑ گئے، مال لے کر یہ آ گئے. حضور ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں نہ جنگ کا حکم دیا تھا، نہ یہ مال غنیمت حاصل کرنے کا حکم دیا تھا. میرا حکم تو یہ تھا کہ وہاں رہو اور اطلاع دو، لیکن اب جو ہو گیا ہو گیا. اب یہ چیختا ہوا پہنچ گیا وہاں ان کا قافلہ کہ مار دیا محمد کے آدمیوں نے ہمارا آدمی مار دیا، لوٹ لیا، قافلہ لوٹ لیا. اب ان کی یہ جرتیں ہو گئی. یہ 2 چیزیں، ایک شمال سے آیا وہ شخص اور ایک ادھر جنوب سے آ رہا یمن سے یہ شخص چیختے ہوئے. اب معلوم ہوا کہ وہ ڈوز کی تو اب کون سنے گا. ہاکس کی بن آئی، 1000 کا لشکر تیار ہو گیا، وار کرائی. لیکن اس سے پہلے کہ اس وار کی بات کروں، اب آپ 2 اصطلاحات اور نوٹ کر لیجئے. حضور نے جو یہ اقدام کیے اس کا مقصد جدید اصطلاح میں کیا ہے؟ اکنامک بلاکیڈ آف مکہ، معاشی گھراؤ. اور نمبر 2 پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. کیوں؟ جہاں حضور گئے وہاں کے قبیلے والوں سے صلح کر لی. یا تو وہ پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے، یا نیوٹرل کر دیا کہ بھائی دیکھو نہ تم ہمارے خلاف قریش کی مدد کرو نہ قریش کے خلاف ہماری مدد کرو، تم نیوٹرل رہو گے. کہ ٹھیک ہے جی. لیکن دونوں کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ The zone of influence of Quraysh of Makkah is diminishing, decreasing. And zone of political influence of Muhammad is on the increase, sallallahu alayhi wa sallam. نَأْتِ الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا. ہم اس ارض مقدس، اس حرم کی زمین کی طرف آ رہے ہیں، چاروں طرف سے اس کا گھیراؤ کرتے ہوئے. وہ انفلوئنس ہے محمد الرسول اللہ کا، پولیٹیکل انفلوئنس جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو 2 الفاظ، اکنامک بلاکیڈ، کیروان روٹ کو تھریٹن کرنا، اینڈ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش، جس کے نتیجے میں اب ہاکس کو فتح ہو گئی اور وہ 1000 کا لشکر نکلا. اس سے آگے تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں. میں نے کہا تھا جھولا جھولا ہے جنگ نے. بدر میں 70 مارے گئے قرشی، بڑے بڑے چوٹی کے سردار. حضرت بلال نے پھر جو غصہ نکالا ہے امیہ ابن خلف پر، اپنے اسی آقا پر جو مارتا تھا پیٹتا تھا. اب تو وقت تھا نا. نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی اپنے سینے میں، اسے ذرا تھام ابھی. وہ تھامے ہوئے تھے اب تک. پھر تو ظاہر بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے. ابو جہل کی گردن کاٹی جا رہی ہے تو کہتا ذرا نیچے سے کاٹنا تھا کہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو گے تو نظر آئے اونچا. جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا جا کر اس کی لاش کے پاس، بلکہ شاید گردن بعد میں کٹی اس واقعے کے بعد، کیونکہ گردن پر پاؤں رکھا حضور نے. اس کے کہا ھذا فرعون ھذہ الامہ، یہ اس امت کا فرعون ہے.